کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمة للعالمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ معزز سامعین گرامی، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں برادر مکرم مولانا محی الدین کنگن پوری حافظہ اللہ، ناظم طبع و تالیف اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب، اور ان کے رفقائے کرام کا کہ جنہوں نے آج یہاں پہ حاضر ہونے کی دعوت دی۔ اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس ضلع قصور کے صدر برادرم ملک اجاد احمد جویہ صاحب، محمد دین شاکر صاحب، عبدالباری ذوق صاحب، عظیم بٹی صاحب، قاری محمد عرفان صاحب، رانا ابو سفیان سلفی صاحب، جو میرے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لائے، خطیب پاکستان، ہماری جماعت کے نامور عالم دین، داعیے توحید و سنت، مناظر اسلام، حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب تشریف فرما ہیں، جو انشاءاللہ العزیز آپ کی خدا داد پنجابی زبان میں آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ مسند احمد، صحیح ابن حبان میں ایک حدیث آتی ہے کہ ابو طالب کی زندگی کے آخری لمحات تھے، صنادید قریش ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ و ولید اس کے پاس جمع تھے۔ ابو طالب کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک نشستی کرسی خالی تھی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو جہل نے جب آپ کو دیکھا تو وہ جلدی کے ساتھ اٹھ کر اس جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے۔ نبی مکرم دروازے کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ابو جہل
ابو طالب سے کہتا ہے ان ابن اخیک یقع فی آلہتنا، اے ابو طالب آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کو، ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ ابو طالب کائنات کے امام کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ما شأن قومک یا ابن اخی، اے بھتیجے کیا وجہ ہے آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، آپ کی شکایات کر رہا ہے، آپ سے ناراض نظر آتا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے کہتے ہیں انما اردتهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجب الجزية۔ اے چچا میں اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اہل عرب کو، قریشیوں کو، ہاشمیوں کو ایک ایسے کلمے کے اوپر اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ اس کلمے کو مان لیتے ہیں، اگر یہ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو اہل عرب ان کو مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے، ان کو حاکم مان لیں گے، اور اہل عجم ان کو جزیہ ادا کریں گے۔ ابو طالب پوچھتا ہے ما ہیا، اے بھتیجے وہ کون سا ایسا کلمہ ہے جو اتنا طاقتور ہے، اتنی قوت رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اہل عرب ہمارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے اور اہل عجم ہمیں جزیہ ادا کریں گے؟ کائنات کے امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اے چچا اگر میری قوم لا الہ الا اللہ کے اوپر ایمان لے آتی ہے، لا الہ الا اللہ کو مان لیتی ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کر لیتی ہے، تو کائنات کا رب انہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ اور یہ آپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا، یہ کوئی نعرہ نہیں تھا، یہ کائنات کے رب کی وحی تھی جو نعت کے وحی کی زبان سے ادا ہوئی۔ تاریخ عالم نے دیکھا کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمرے میں بیٹھ کے جس بات کا اعلان کیا تھا، وہ وقت، وہ حالات کائنات کے رب نے مسلمانوں کو دکھا دیے۔ ابو جہل اور اس کے ہم نوا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ان کی عقل بالکل اس طرح تسلیم نہیں کرتی تھی جس طرح عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل اس وقت اس بات کو نہیں مانتی تھی
جب کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا تھا کہ عثمان مجھے بیت اللہ کی چابی دو، میں بیت اللہ کے اندر جا کے اپنے رب کی حمد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مکہ فتح ہوا، رسول کریم علیہ السلام بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا این عثمان ابن طلحہ، اے میرے صحابہ عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ یہ کلید بردار کعبہ تھے، یہ بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کی چابی ان کے پاس ہوا کرتی تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا جاؤ عثمان بن طلحہ سے بیت اللہ کی چابی لے کے آؤ۔ چابی لینے کے عثمان بن طلحہ فتح مکہ سے چند روز پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کی والدہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی، اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آواز بلند کی، ان کی ماں نے کہا جاؤ عمر کو چابی دے دو۔ گھر سے باہر آئے، چابی دینا چاہی تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میرے ساتھ چلو۔ بیت اللہ میں آئے، کائنات کے امام کو چابی پیش کی، روتے ہوئے گھر واپس چلے گئے۔ آپ نے پوچھا عثمان کدھر گیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی روتا ہوا گھر چلا گیا ہے۔ کہا بلا کے لاؤ۔ واپس آئے، کائنات کے امام نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ ہمیں چابی دیتے ہوئے آپ خوش نہیں لگ رہے؟ تو کہتے ہیں نہیں آقا یہ بات نہیں، بلکہ آج مجھے جاہلیت کے ایام کی وہ بات یاد آئی کہ ایک روز آپ نے مجھ سے بیت اللہ کی چابی مانگی تھی، میں نے آگے سے آپ کو جواب دیا تھا کہ آپ قد خالفت دین قومک وجئت بدین محدث، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باپ دادا کے دین کو ٹھکرایا، باپ دادا کے دین کی مخالفت کی، آج آپ مجھ سے چابی مانگتے ہیں، آپ نیا دین لے کے آئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی میری یہ بات سن کر آپ واپس پلٹ گئے، لیکن آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک دن میرا اللہ یہ چابی میرے ہاتھ میں دے گا، پھر میں جس کو چاہوں گا میں اس کو یہ چابی عطا کروں گا۔ حضرات عثمان بن طلحہ کی عقل نہیں مانتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ کہا عثمان خودھا طالدتن خالدتن لا ينزعها احد منکم الا الظالم او کافر۔ اے عثمان پہلے تمہیں یہ چابی اہل مکہ نے دی تھی، آج یہ چابی محمد عطا کرتے ہیں، پکڑ لو، یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، کوئی نہیں چھین سکے گا، کوئی چھینے گا تو وہ ظالم ہوگا یا کافر ہوگا، کہ مسلمان یہ چابی نہیں لے گا۔ حضرات یہ اللہ کے نبی کی حدیث کی صداقتیں ہیں، سچائیاں ہیں کہ آج بھی بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے خاندان بنو شیبہ کے پاس ہے۔ بیت اللہ کی امامتیں، خطابتیں، مؤذن مختلف قبائل کے لوگ بنتے رہتے ہیں،
بدلتے رہتے ہیں، لیکن بیت اللہ کی چابی آج بھی عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس ہے۔ ابو جہل استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ پہ ایمان لے آئیں تو کائنات کا رب ہمیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا، لیکن اقوام عالم نے دیکھا 11 ہجری میں سرور کونین اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پرچم 10 لاکھ مربع میل کے اوپر پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ 13 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پرچم 12 لاکھ مربع میل پہ پھیل چکا ہوتا ہے۔ 25 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں شہید ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پرچم 25 لاکھ مربع میل پہ پھیل جاتا ہے۔ 35 ہجری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، اسلامی سلطنت، مملکت، خلافت، لا الہ الا اللہ کی مملکت 35 لاکھ مربع میل پہ پھیل جاتی ہے۔ 60 ہجری کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا پرچم 65 لاکھ مربع میل پہ پھیل جاتا ہے۔ اور یہ بات یوں نہیں کہتے، مشہور کتاب ہے الاسلام فی آسیہ الوسطی، اس کا مورخ رائٹر لکھتا ہے اور کسی مسلمان کا حوالہ نہیں دیتا، ایک یہودی مفکر کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے قرن اول دوم سوم کے اندر مسلمانوں نے جتنی بھی فتوحات حاصل کی، ان کے پاس اور کوئی قوت طاقت نہیں تھی، ان کے پاس ایک قوت، ایک طاقت ایسی تھی جس نے کائنات کی ہر قوت کو، ہر طاقت کو شکست دے دی۔ وہ قوت، وہ طاقت، وہ ایمان لا الہ الا اللہ کا ایمان تھا۔ حضارت الاسلام لکھنے والا فرانسیسی ہے، فرینچ ہے، عیسائی ہے، وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں نے نبی مکرم علیہ السلام سے لے کر بنو امیہ تک جتنی فتوحات حاصل کی، ان کے پاس جنگی سامان مکمل نہیں تھا، ان کے پاس جنگی مہارت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایک قوت، طاقت، پاور ایسی تھی کہ یہ کائنات کے رب کو اپنا الہ مانتے تھے اور اس طرح مانتے تھے کہ اس کے لیے جان دینا فخر سمجھتے تھے۔ آج لا الہ الا اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، مملکت خدا داد پاکستان، اس کی اساس، بنیاد، اس کے حصول کا نعرہ لا الہ الا اللہ تھا۔ یہی تھا، کیا نعرہ تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 47 میں لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیے جانے والی مملکت دگنی تگنی چگنی ہوتی، لیکن 71 میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے؟ بتائیں، آپ پڑھتے ہیں؟ سب سے زیادہ ورد
वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान में किया जाता है। तस्बीह के दानों पे, उंगली की पोरों पे, खजूर की गुठलियों पे, चनों के दानों पे, लेकिन इसके बावजूद हम महकूम हैं। इसके बावजूद हम सर उठा के जी नहीं सकते। वजह क्या है? हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ा है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द वजीफा किया है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर अमल नहीं किया। कायनात के इमाम ने फरमाया, मन माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो बंदा इस हालत में फौत हुआ कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म रखता है, तो कायनात के रब उसे अपनी जन्नत अता कर देता है। लफ्ज़े इलाह जब तक इसका मफहूम, इसका मानी हमें इल्म नहीं होगा, फिर उसके ऊपर अमल नहीं होगा, तब तक कायनात का रब हमारा कोई काम भी नहीं संवार सकता। कैसे मुमकिन है कि हम इलाह को चैलेंज करें? इलाह किसे कहते हैं? जिसकी जिंदगी जाती हो, अताई ना हो, जिसको दवाम हासिल हो, हमेशगी हासिल हो, जिसमें इनक़िता ना हो, जो किसी का मोहताज ना हो, बेनियाज हो, किसी से खौफ ना हो, किसी का डर ना हो, लालच ना हो, सबको अता करने वाला हो, हमेशा जागने वाला हो, हमेशा हमेशगी हासिल हो, सबका ख्याल रखने वाला हो, उसे इलाह कहा जाता है। लेकिन हम उन्हें भी इलाह कहते हैं। चंद रोज पहले लाहौर में जिनका उर्स मनाया गया, गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती हमने इलाह रखे हुए हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैयदा सारा के साथ सफर में हैं। एक बादशाह जालिम है, जाबिर है, उसके हाथ आ जाते हैं। मां सारा नबी की बीवी है, नबी को नहीं पुकारा, कायनात के रब को पुकारा। जब तक अकीदा-ए तौहीद मजबूत नहीं होगा, उसके ऊपर अमल नहीं होगा, तब तक किसी किस्म की कामयाबी, किसी किस्म की इज्जत, वकार, वजाहत कायनात का रब आपको अता नहीं करेगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं, ऐ अल्लाह के नबी, इरशाद फरमाइए, अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत में जाएगा? कायनात के इमाम ने फरमाया, आयशा नहीं जाएगा। ये कौन है अब्दुल्ला बिन जदआन? ये वो शख्स है जो मक्का में अहले मक्का के लिए, हाजियों के लिए इतनी बड़ी देग में खाना पकवा के मुफ्त फ्री तकसीम करता था कि कायनात के इमाम फरमाते हैं कि बकरियां चराते हुए जब मैं थक जाया करता था तो अब्दुल्ला इब्ने जदआन की देग के साए में पनाह लिया करता था। इतनी बड़ी देग थी, तकसीम भी करता था, हाजियों की खिदमत भी करता था। लेकिन मदनी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आयशा ये जन्नत में नहीं जाएगा इसलिए कि इसने रब की तौहीद को नहीं माना। हज़रात गिरामी, अहले हदीस यूथ फोर्स सल्फी नौजवानों की सबसे बड़ी तंजीम है जिनका मकसद, मिशन, मनहज
अल्लाह के फजलो करम से वही है जो कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मिशन और मनहजुल मकसद था। अल्लाह के फजलो करम से तबलीग हो, खिदमत इंसानियत हो, तहरीर हो, तकरीर हो, हर महाज के ऊपर आपके ये नौजवान बेटे, आपके ये भाई सरगर्मे अमल हैं। आइए इस तंजीम का हिस्सा बनिए, साथ चलिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कायनात के रब की कसम उठा के कहता हूं, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आगे बढ़िए तौहीद के लिए, नमूसे सहाबा के लिए, खत्मे नबुव्वत के लिए। कायनात के रब की कसम इस दौर के अंदर जितना जरूरत है काम करने की, इससे पहले नहीं थी। बातों कुव्वते सरेआम सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अमीर मुआविया, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुम की तौहीन करती हैं, तनकीस करती हैं। अगर तुम अब न जागे तो कब जागोगे? अगर सहाबा की अजमत के लिए अब न उठे कब उठोगे? अगर तुमने असहाबे मोहम्मद के ईमान का दिफा न किया तो कायनात के रब की कसम इस कायनात के अंदर कोई शख्स भी मोमिन नहीं रहेगा, कोई मोमिन नहीं रहेगा। इसलिए कि इस पाकिस्तान में सिद्दीक की तौहीन की जाती है जो इस कायनात के सबसे बड़े मोमिन हैं। और मैं ये समझता हूं अगर सिद्दीक मोमिन नहीं है तो इस कायनात का कोई शख्स भी मुसलमान नहीं है। आइए वादा कीजिए, हाथ बुलंद कीजिए। क्या आपको जब भी अहले हदीस यूथ फोर्स खत्मे नबुव्वत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए बुलाएगी, आप आएंगे? हाथ बुलंद करके वादा करें, आएंगे। शब गुरेदा होगी, जलवाए खुर्शीद से ये चमन मामूर होगा, नगमाए तौहीद से।